آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہوا یہ تھا کہ ہم نے 3 ہفتے پہلے جو سبق کیا تھا یاد ہوگا، یحب المتقین یحب الصابرین. تو ہمارے سامعین و قارئین نے ماشاءاللہ وہ ویڈیو کافی دور تک گیا ہے. یہ آپ سب کو خوشی ہونی چاہیے کہ اکراس دا 7 سیز جا چکا ہے. پاکستان پہنچ گیا. ہاں ساؤتھ افریقہ. اچھا. اور یورپ میں تو بہت سی کنٹریز میں پہنچ گیا. تو ان سامعین قارئین میں سے سوال کیے انہوں نے، اور ان میں سے ایک اہم سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جب متقین کو پسند کرتا ہے تو یہ متقین ہیں کون؟ یہ ایشین ہے، یورپین ہے، امریکنس ہیں، ساؤتھ افریقہ نے کون ہے یہ؟ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ اس کی ذرا اور تھوڑا سا سمجھا دیں تو بہتر ہے. تو ان کے بینیفٹ کے لیے یہ بات میں نے سوچی کہ ہم اس کو دوہرا لیتے ہیں. ہم اس سبق کو کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، لیکن وہ لوگ جو پہلی مرتبہ اس بات کو سن رہے ہیں وہ چاہتے ہیں اس کی تفصیل تھوڑی سی بتا دی جائے. تو میں نے سوچا آج ہم اس کے اوپر تھوڑا سا وقت لگا دیتے ہیں. تقوی یا متقین، اس کا جو روٹ لیٹرز ہیں یا روٹ ورڈز ہیں وہ ہے واو قاف یہ. وقی عام تراجم میں تقوی کے معنی پرہیزگاری کے دیے گئے، اور متقی کے معنی کوئی شخص پرہیزگار ہوتا تو اسے متقی کہتے ہیں. تو اردو زبان میں تقوی کے معنی پرہیزگاری غلط نہیں ہے، یہ خیال رکھیں. لیکن پرہیزگاری کو لفظ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ پرہیزگاری کی معنی کیا ہوگا. یہ پرہیزگار وہ نہیں ہے جو سر میں درد ہو جائے اور بخار آ جائے اور ناک بہنے لگے تو آپ ٹھنڈا پانی نہ پئیں اور اس کے بعد آرام زیادہ کریں. یہ وہ پرہیزگاری نہیں ہے. اس طرح سے جو واتقوا اللہ کے معنی عام ترجمے میں اللہ سے ڈرو، ہم اس کے اوپر ابھی گفتگو نہیں کریں گے، بلکہ قرآن نے جو تقوی کے معنی سمجھائے ہیں ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے تاکہ لوگ خود بخود اس کے معنی سمجھنے کے بعد واتقوا اللہ کے معنی سمجھ جائیں کہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں. تو میں نے چند صورتوں کی طرف توجہ دلائی تھی. تو ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 کو اگر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس میں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اس کو انڈر لائن کر لیں اگر قلم آپ کے ہاتھ میں ہے تو، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي کو یہ ہے فا ہے فتقوا. فتقوا، جی فتقوا، فتقوا النار التی، اس کو انڈر لائن کر لیں. وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین. تو ترجمے میں اگر آپ دیکھیں اردو میں تو یہ جب لفظ آتا ہے نا فتقوا اللہ فتقوا النار،
تو اس میں لکھا ہے تو ڈرو اس آگ سے، یعنی آگ سے ڈرنے کی بات کہی جا رہی ہے. اب تو اس کا مطلب یہ کہ آپ آگ سے ڈرو، تو کیا مطلب ہوا اس کا آگ سے ڈرو؟ منیب آپ بتائیں. اللہ تعالیٰ کہ آگ سے ڈرو، کیا کہنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے برے اعمال کے جو اس کے نتائج ہوتے ہیں اس سے ڈریں. ٹھیک، بہت صحیح بات. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے آپ کو عذاب آتش سے محفوظ رکھو، یعنی اس سے محتاط رہو. اور ہم جب ہی محفوظ رہ سکتے ہیں اس آگ سے. رضوان بھائی کیا کریں کہ اس آگ سے محفوظ رہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں. تو چھوٹی سی بات ہے، بالکل. ہم آگ سے اسی وقت محفوظ رہ سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے قوانین کی پابندی اپنی زندگی میں کریں. اور جب پابندی کریں گے تو ہم آگ میں نہیں جائیں گے، پھر ہم باغ میں جائیں گے. یہ چھوٹی سی بات کہی، فاتقوا النار. تقوی سے ہی بنا یہ یاد رکھیں، جس کا بیسک روٹ واو قاف یہ ہے، وقی واو قاف اور الف. نہیں، یہ نا یہ وقی. قرآن کریم میں بار بار آتا ہے واتقوا اللہ، تو عام ترجمہ تو ہے اللہ سے ڈرو. اب اس کے اوپر ہم پورا ایک سبق کر سکتے ہیں، اور پہلے بہت کر چکے ہیں کہ اللہ سے کیا ڈرنا ہے. بھائی کوئی بھیانک چیز تھوڑی ہی ہے، بھوت پلیت تھوڑی ہی ہے کوئی. اس کے اصل معنی ہیں کہ قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو، کیئر کرو، لک آفٹر دم. احکام خداوندی کی اتباع کرو، اللہ کے ان احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، ان سے ہم آہنگ رہنا، یعنی انٹیگریٹ رہنا، ان سے ایگری اور کنسنٹنگ رہنا، وہ واتقوا اللہ ہے. نوبل قرآن نے اس مفہوم کو دیگر مقامات میں واضح اور فلی ایکسپلین کیا ہے. مثال کے طور پر سورہ مائدہ نمبر 5 آیت نمبر 2، تو دیکھیں اس میں کیا واضح کیا ہے بھائی. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاستطاعتم ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب. اس آیت میں تین جگہ یہ تقوی کا ذکر ہے. ایک جگہ کا مطلب
وتعاونوا علی البر والتقوی، انڈر لائن کر لیں. پھر کہا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. تو اس کو اگر ترجمے کو ذرا پڑھ لیتے اور پھر اس پہ گفتگو کر لیں گے. جی کون سا آپ ترجمہ پڑھ رہا میں پڑھ لیتا ہوں، ہے؟ جی شروع سے پڑھتا ہوں. پوری آیت کا آیت تو لمبی ہے ماشاءاللہ سے، لیکن بہرحال اے ایمان والو، شاعر الہی کی بے حرمتی نہ کیجیے، نہ محترم مہینوں کی، نہ قربانیوں کی، نہ پٹے بندھے ہوئے نیاز کے جانوروں کی، نہ بیت اللہ کے عازمین کی، جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طالب بن کر نکلتے ہیں، اور جب تم حالت احرام سے باہر آ جاؤ تو پھر شکار کرو. اور کسی قوم کی دشمنی کہ اس نے تمہیں مسجد حرام سے روکا ہے تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم حدود سے تجاوز کرو، اور تم نیکی اور تقوی میں تعاون کرو، گناہ اور تعدی میں تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت پاداش والا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اس میں تقوی کا ذکر آیا، متقی کا لفظ استعمال کیا ہے، تو سورہ مائدہ کی اس آیت میں تقوی کے مقابلے میں ایک لفظ آیا ہے عدوان. اور عدوان کے معنی ہیں سرکشی کے، ٹرانسگریشن. لہذا تقوی کے معنی قوانین خداوندی کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ہوتے ہیں. یعنی اس آیت کے اندر بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر آپ اللہ کے دیے ہوئے قوانین کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو آپ متقی نہیں ہیں، بلکہ آپ عدوان ہیں، جس کے معنی ہے کہ آپ ٹرانسگریشن کر رہے ہیں، حکم عدولی کر رہے ہیں، چاہے آپ نمازیں پڑھ رہے ہو، حج کر رہے ہو. یہ ابھی آگے چل کے بہت سے سوالات ہیں، وہ انشاءاللہ میں کرتا ہوں. ہمیں اچھی طرح یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تقوی کسی ظاہری رکھ رکھاؤ کا نام نہیں ہے، اور تقوی کسی ایسے اعمال کا بھی نام نہیں ہے جس میں لوگ آپ کو سمجھیں کہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں اور آپ اللہ کے قوانین کی پابندی نہیں کرتے ہو. بہت سے افراد ایسے آپ کو اپنی زندگی میں ملے ہوں گے، آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں آدمی یار ہی از اے ویری ڈیسنٹ فیلو. اس سے پوچھا یہ ڈیسنٹ فیلو تم کہہ رہے ہو، وہ کیوں کہتے ہو اس کو؟ ارے بہت شاندار آدمی ہے، کبھی ضرورت پڑے آپ جاؤ وہ پوری کر دیتا ہے، رات کے 2 بجے بھی فون کرو وہ مدد کرنے کو آ جاتا ہے. اچھا، بڑی اچھی بات ہے. کیا وہ مسلمان ہے؟ نہیں مسلمان تو نہیں ہے، لیکن اچھا آدمی ہے. اب چاہے وہ کسی بھی دوسرے مذہب کا آدمی ہو اور وہ بہت اچھے کام بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ کے دیے ہوئے قوانین کی پابندی نہیں کرتا، وہ اچھا آدمی ٹھیک ہے آدمی، لیکن متقی نہیں ہے.
متقی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کرے. اگر وہ اللہ کے دیے ہوئے قوانین کی پابندی نہیں کرتا ہے، باقی کتنے ڈیسنٹ فیلو ہے، بہت اچھے کپڑے پہنتا ہے، بہت جناب برانڈڈ جو ہے اس کی کپڑے ہیں، اور بظاہر بہت اپ ٹو ڈیٹ ہے اور امیر بھی ہے اور لوگوں کی خدمت بھی کرتا ہے، لیکن جب تک کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے قوانین کی پابندی نہیں کرتا، وہ بہت اچھا ہے، متقی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تمہیں متقی اگر بننا ہے نا، جو ہم نے اب تک پڑھا ہے، تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہم نے کہا تھا پڑھیں گے، نکال لیجیے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں متقی بننا ہے تو کیا ہونا ہے تمہیں. سورہ آل عمران کی 102. ان الفاظ کو غور سے سنیے اور میں کوشش کروں گا جو جذبہ میرے اندر ہے میں بیان کر سکوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتے. اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ترجمہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ کے تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کا، جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اب دیکھیں یہاں عجیب جملے ہیں. جملہ یہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اردو میں. اب تم تقوی اختیار کرو، کیا کوئی کپڑے پہننا ہے کہ اللہ کی طرح ہو جائیں؟ کیا ٹوپی اوڑھنی ہے، داڑھی بڑھانی ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ابھی چونکہ اوپر سے ہم تقوی کے معنی سمجھ چکے ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. مجھے کوئی سمجھا سکتا ہے آپ میں سے کہ یہ لفظ استعمال کریں کہ جیسا کہ حق ہے، اس کے معنی کیا ہو؟ اچھا، یوں سے ہی میں آپ کی منزل آسان کر دیتا ہوں. آپ کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں کہ بھئی آپ فلاں کام کریں جیسا کہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرو جیسا کہ تمہیں حق ادا کرنا چاہیے. اس کا مطلب ہمارے ذہن میں وہ معیار ہوتا ہے، اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے کہ حق کیسے ادا ہوگا. ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، جملہ تو استعمال کر لیتے ہیں بھائی آپ اس کی خدمت کرو جس طرح تمہارے اوپر حق ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. ابھی اوپر ہم نے یہ ڈیفینیشن سمجھ لی کہ تقوی کو معنی ہے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قوانین کی پابندی کرنا. یہ ہے اب ہم کریں اس طرح پابندی کرو جس طرح کے حق ہے. اس کے معنی کیا ہوئی؟ ایک دو جملے میں بتا دیں آپ لوگ، کوئی بھی بتا دیں. اب میرے ذہن میں جو بات ہے وہ یہ ہے، آ رہی ہے، دیکھیں دو سیگمنٹ میں دو چیزیں ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ ہمیں صحیح طریقے سے صحیح علم ہونا چاہیے. قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہمیں بیان کیا ہے کہ کس طرح سے کیا چیزیں ہمیں کرنی ہے، کیا تفصیلات ہیں اس کی، کس طریقے سے. تو اگر ہمیں علم ہوگا تو ہم اسی طریقے سے. بات کا جواب جو آپ نے پوچھا تھا وہ یہ کہ 100% والی بات ہے کہ بھائی کسی کے ساتھ کوئی آپ اچھا کام کر رہے ہیں، اس کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جیسے آپ نے کہا، تو 100% والی بات ہے. لیکن 100% جبھی ہوگا جب ہمیں علم ہو اس چیز کا کہ ہمیں کرنا کیا ہے ان کے لیے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کر رہے ہیں. میرے خیال سے یہ علم ہونا اور پھر اس کو 100% امپلیمنٹ کرنا
اس کا جواب ہوگا. محمود بھائی. جی میں اتفاق کرتا ہوں ان کی بات سے. ایک اور بات یہ ہے کہ جب ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو ہم نے اس پورے قرآن کو اس کو ایکسیپٹ کر لیا ایز اٹ از، اور اس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر بتایا کہ کس طرح سے ہم کسی کا کوئی نیچے گر گیا ہے تو اس کو آپ اس کو اٹھائیں، اس کو اسٹینڈرڈ کو بہتر بنائیں. تو ہمارے پر یہ ایک فرض ہے. حق اور فرض میرے خیال میں لفظ ایک ہی ہے. ہمارے اوپر فرض جو ہے وہ ہم اپنے اچھے طریقے سے ادا کریں. منیب. ہاں مجھے لگتا ہے جس طرح بھی ایکسپلین کیا، اور رضوان انکل نے بھی لگتا ہے اس میں بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا کہ حق یعنی کہ ہمیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ انسٹرکشن دی کہ ہم سمجھیں، کس طرح سمجھیں اللہ تعالیٰ کے انسٹرکشن کو، جو باؤنڈریز تو جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، باؤنڈریز جس کو ہمیں ٹرانسگریس نہیں کرنا بلکہ ان باؤنڈز کے اندر رہنا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھے جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہمیں، اور پھر اس پہ عمل کریں. کیونکہ یہ جو یہ دین ہے یہ ہمارے سمجھے ایک ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کانٹریکٹ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو جس طرح میں نے یہ کائنات بنائی ہے، اس کائنات کا جو حق ہے، اس طرح اپنے باؤنڈریز میں رہو، اور جس طرح میں نے انسٹرکشن دی ہیں امن صالحن کرنے کی، ایمان لانے کی، اچھے کام کرنے کی، اس پہ لگے رہو، اپنے باؤنڈریز کے باہر نہ جاؤ. مطلب یہ کہ آپ فساد نہ کھڑا کرو اور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تھینک یو. اس میں ایک دو لفظ میرے ذہن میں بھی آ رہے ہیں تو بول دوں میں اندر رہنے سے. جی جی بالکل. یعنی ذمہ داری والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری دی ہوئی ہے چیزوں کی، کہ یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے تمہاری، اور تمہیں یہ کام کرنا ہے پورے اور اس طرح سے کرنا جیسے منیب نے بھی کہا. تو یہ دو لفظ میرے ذہن میں. ماشاء اللہ تینوں آدمی نے بہت صحیح بات کہی. میں دو جملوں کے اندر آپ کی سب کی بات کہہ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تقوی اختیار کرو اور اس کو اس طرح کہ وہ حق تقاتی ہی، کہ وہ اس کا حق ادا ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم، جیسے آپ تینوں نے کہا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوانین کی پابندی کریں تو اس میں کہیں بھی یہ شائبہ بھی نہ ہونے پا کہ کسی حکم کی آپ نے پابندی نہیں کیجیے. کسی بھی ایک حکم کی شائبہ بھی نہیں آنا چاہیے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے دوسرا حصہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون. جی یہ ابھی جو بات کرے تو اللہ تعالیٰ نے وضع کر دیا اصل میں کہ حق کیسے ادا ہوگا کہ آپ اللہ کی دی ہوئی قوانین کی پابندی اس طرح کریں کہ اس میں یہ شبہ بھی نہ ہونے پائے کہ آپ نے کسی ہدایت کو چھوڑ دیا ہے. اور یہ ایک دن کے لیے نہیں ہے، یہ جمعے والے دن کے لیے نہیں ہے، یہ عید والے دن کے لیے بھی نہیں ہے، یہ محرم کے 10 دن کے لیے بھی نہیں ہے. حق اس طرح ہوگا کہ یہ آپ کی سانس آخری تک اس کی پابندی کی جائے گی، آخری سانس تک اس کی پابندی ہو. تو مرتے تک بھی جب سانس نکل رہی ہو تو تم یہ متقی بنے ہوئے ہو. اس متقی کو مسلمان بھی کہتے ہیں. مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے سے نہیں ہوتا، قطعی نہیں ہوتا. مسلمان جب ہوگا جب یہ تقوی اختیار کرے گا، جب زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی دی ہوئی قوانین کی پابندی کرے گا تب متقی بنے گا، اس سے پہلے نہیں. اور شبہ بھی نہ ہونے پائے کہ کسی
ہدایت کو آپ نے چھوڑ دیا ہے. نمازیں ہم پڑھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نیک کام کر رہے ہیں، ویل اینڈ گڈ، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ابھی اچھا کام زندگی بھر جاری رہنا چاہیے. جب آپ بول رہے ہو تو سچ بول رہے ہو، جب آپ تول رہے ہو تو پورا تول رہے ہو. یہ خالی وضو کر کے نماز مسجد میں باجماعت 5 ادا کر کے آپ متقی نہیں ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آمنو اتقوا اللہ حق تقاتہ، تمہیں اسے حق ادا کرنا ہے. اور حق کس طرح عطا کرنا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ حَقَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تم اس جب مرتے دم تک تمہارے اندر یہ اللہ کے قوانین کی پابندی عملاً رہنا چاہیے، تب متقی آپ. یہ ہے تقوی. فاتقوا اللہ کے معنی ہیں قوانین خداوندی کی، ہم نے سمجھ لیے، ٹھیک ہے. سورہ شورى 26 کی آیت نمبر 91 میں نے کہا تھا دیکھ لیں. تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو متقین کے مقابلے میں ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، غاوین. مل گیا غاوین. جی جی. غاوین وہ جو قوانین الہی کی رہنمائی چھوڑ کر دوسری راہیں اختیار کر لے. یہ جو ذرا ذہن میں رکھیے گا، چونکہ آگے بڑھ کے میں سوال کر رہا ہوں، اس سوالوں کے جواب میں آپ کو یہ کچھ کہنا پڑے گا جو یہاں لکھا ہوا ہے کہ غاوین کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت چھوڑنے کے بعد کسی دوسروں کی ہدایت پہ عمل کریں. یہ متقین کے بالکل اپوزٹ ہوا، چاہے وہ مسلمان ہیں. کمال کی بات یہ، چاہے وہ مسلمان ہے لیکن اگر وہ اللہ کے دیے ہوئے قوانین کی پابندی نہیں کرتا ہے تو پھر وہ غاوین ہے. غاوین کو ذہن میں رکھیے گا. ابھی سوال آ رہا ہے اس کے بعد. کیا غاوین کے معنی کیا بتائے میں نے؟ اللہ کی ہدایت چھوڑ کر کسی اور کی پابندی کرنے والے کو غاوین کہا جائے. ونڈرفل. یہ متقین کا اپوزٹ ہوا. ذہن میں ہے نا یہ؟ ابھی جی یاد ہو گیا. سورہ سواد 38 کی آیت نمبر 28 کو میں نے کہا تھا دیکھ لیں گے. اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہے تو بہت اچھا ہے، ورنہ ایک نظر ڈال لیں. جی. آپ دیکھیں گے وہ متقین کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، فجار. جی. سورہ شورى میں اوپر ابھی گفتگو ہوئی تھی، متقین کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا غاوین، جس کے معنی ہے کہ کوئی شخص جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوانین کے علاوہ کسی اور کے قانون کی پابندی کرے وہ غاوین ہے، متقین نہیں ہے. چاہے وہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، اپنے مال میں سے دوسروں کو مال دیتا ہے، وہ متقین نہیں ہے. وہ کچھ اور بھی ہو جائے، قرآن اس کو غاوین کہے گا، اللہ نے اس کو غاوین کہا. اور سورہ سواد 38 کی 28 میں متقین کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا، فجار. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھلوں کے درختوں میں سے کوئی بھی پھل کا نام لیا تو ایک دو پھل ایسے ہوتے ہیں جو وہ پکنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، وہ پھٹ جاتے ہیں.
اور ان کے بیج بھی نکل جاتے ہیں اور وہ کھانے قابل نہیں رہتے، یعنی پھر وہ دوسرے پھلوں کے مقابلے میں پھٹے ہوئے علیحدہ دکھائی دیتے ہیں، پھر لوگ اس کو نہیں کھاتے۔ تو فجار کے معنی ہیں جو انسان اللہ کے دیے ہوئے قوانین کے خلاف دوسری کسی بھی آقا کے کہنے پہ عمل کرتا ہو، وہ فجار ہے، متقی نہیں ہے وہ۔ متقین تو وہ جو اللہ تعالی قوانین کے ساتھ جڑا رہتا ہے ہر وقت، اس میں کہیں کمی نہیں آنے دیتا، چاہے وہ والدین کی حیثیت سے ہو، چاہے وہ طالب علم کی حیثیت سے ہو، چاہے وہ ملازمین کی حیثیت سے ہو، چاہے وہ آقا کی حیثیت سے ہو، وہ ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوانین کی ہدایت کی پابندی کرتا ہے، اور کسی ایک حکم کی ساتھ ایسا نہیں کرتا کہ اسے چھوڑ دے، وہ متقی ہے۔ تو ہم نے خاصی تفصیل سے متقی کے معنی اور تقوی کے معنی بتا دیے، اب تک بتا دیے نا، سمجھ میں آ گئے؟ ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ حق تقاتے ہی کے مطلب یہ کہ زندگی بھر آپ کو اللہ کے دیے ہوئے قوانین کی پابندی کرنی ہے حتیٰ کہ موت واقع ہو جائے۔ اس میں کہیں گیپ نہیں ہے، ہالیڈیز نہیں ہے اس کے اندر، آپ کام کرتے ہیں 365 ڈیز سال میں ہوتے ہیں، آپ کو سال کے اندر چھٹیاں دی جاتی ہیں تاکہ آپ اپنی اس ذمہ داری سے علیحدہ ہونے کے بعد آرام سے گھومے پھریں، اپنی فیملی کے ساتھ گھومے پھریں۔ لیکن تقوی میں کوئی ہالیڈیز نہیں ہے، چاہے آپ کچھ بھی کر رہے ہو، اللہ کے قوانین کی پابندی کرتے ہوئے اس میں کہیں بھی یہ شبہ تک نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے کسی ایک قانون کی پابندی نہیں کی، اپنی چاہے کمزوری کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے یا فائدے کی وجہ سے۔ حق تقاتے ولا تموتن الا انتم مسلم، موت تک آتے ہوئے آپ کو یہ رکھنا۔ سب پہلا ایک سوال، میں پہلے چلیے آپ کی سہولت کے لیے پھر وہی سوال کرتا ہوں، اور یہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ ہمیں یاد رہے تقوی کسے کہتے ہیں یا متقی کون ہے۔ پہلا سوال، جواب مجھے معلوم ہے، ابھی ہم ڈسکس کر لیا، ٹھیک ہے؟ تینوں میں سے کوئی بھی جواب دے، وہ یہ ایک مسلمان کو متقی ہونا ہے تو سب سے پہلا اس کا عملی کام کیا ہوگا؟ سب سے پہلا اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، اب سب سے پہلے اسے کیا کرنا ہے؟ قرآن کو سمجھنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کو سمجھنا ہے اس سے پہلے کہ اس پہ عمل کر سکے۔ منیب جی، سب سے پہلے اس کو قرآن کو سمجھنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے جو قانون ہیں، جو باؤنڈریز دی گئی ہیں، جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، وہ سب سمجھنی ہوں گی۔ رضوان بھائی؟
جی ہاں بالکل ڈیٹو بالکل کہ احکامات ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہم سے چاہتے ہیں، اور وہ یقیناً صرف اور صرف قرآن سے ہی ملے گا. لیکن اس قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت ٹائم لگے گا. ابھی تو اس نے یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب اس کو سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ قرآن کو سمجھنے میں تو ناظر علی کی 40 سال عمر ہو گئی. کوئی ایک چیز بتا جس سے وہ پھٹاک سے متقی کی سب طرف. سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے بات آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی سب سے وحدانیت. پہلے شرک چھوڑنا ہوگا. صحیح. جتنے خداؤں کو وہ پوچھتا ہوا آیا، جتنے آقاؤں کی وہ پابندی کرتا ہوا آیا، ان سب کو ہٹا کے ایک اللہ کی پابندی کے لیے اس نے کہا کہ میں آج سے صرف اللہ کی پابندی کروں گا، صرف اللہ کی اطاعت کروں گا، صرف اللہ کا فرمانبردار ہوا. آج سے میں تمام خداؤں کو اس نے معاف کر دیا. انی وجہ للذی فطر السماوات والارض. یہ کہنا ہوگا اس کو. وہ متقی یہاں سے شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے اس کو شرک سے چھوڑنا ہوگا. ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ مسلمان قوم، خاص طور سے سب کانٹیننٹ انڈیا کے مسلمان، جہاں سے میں آتا ہوں، آپ آتے ہیں، وہ یہ بات سمجھ نہیں پاتے کہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا ہے، اب تم نے تمام آقاؤں کو چھوڑ دیا ہے، اب تمام ماسٹرز کو آپ نے چھوڑ دیا ہے. تمہارا ماسٹر جو ہے، تمہارا آقا جو ہے، تمہارا ہدایت دینے والا جو ہے، وہ صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں. سب سے پہلے یہ کرنا ہوگا متقی بننے کے لیے. متقی وہ بن گیا. دوسرا کام، ہم اپنا جائزہ لیں. ہم سب اور سب کانٹیننٹ انڈیا کے جو مسلمان ہیں، ان کا جائزہ اگر آپ لیں، موجودہ صورتحال میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف تو تمام آقاؤں کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ یہ نہیں سمجھتے کہ کسی اور کے پاس جا کے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی دعا کرنا اور مدد مانگنا وہ شرک ہے. وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ شرک ہو رہا ہے، اور متقی بنے ہوئے. 5 حج کیے میں نے. واہ ویری نائس. میں روزانہ 100 آدمیوں کو کھانا کھلاتا ہوں. تالیاں. اور میں وہ 100 آدمی روزانہ وہ مزار پر جاتا ہوں. مزار پہ پہلے میں نماز پڑھتا ہوں، مزار پہ جا کے میں دعا کرتا ہوں، اور اس کے بعد کھانا کھلاتا ہوں. اس سے پوچھا کہ بھئی یہ مزار پہ جا کے کیوں کھانا کھلاتے ہو؟ غریب تو بہت ہر جگہ نہیں. وہاں جا کے یہ بھی ہوتا ہے کہ جو فلاں فلاں بزرگ اس میں دفن ہے، ان سے دعا مانگتا ہوں میں، میری دعا قبول ہو جائے. ادھر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کہہ رہا ہے، اور دوسری طرف وہ جو ہے مزار کے اوپر جا کے دعائیں مانگ رہا ہے. وہاں جا کے وہ رسی بھی باندھ رہا ہے، اور کپڑے بھی باندھ رہا ہے، اور جھنڈے بھی باندھ رہا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے. وہ اتنا بڑا بزرگ سمجھتا ہے، یہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، کہ وہ قبر کی طرف پیٹ کر کے واپس نہیں آتے.
وہ الٹے چلتے ہیں کہ بھئی قبر کی طرف پیٹ نہیں کرنی ہے. ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے، سمجھنا چاہیے. مولوی کے پاس جاتے ہیں، میری فلاں دعا قبول ہو جائے، فلاں یہ کام ہو جائے، وہ پھر فائدہ اٹھاتا ہے، پیسے بھی لیتا ہے اور کاغذ پہ کچھ لکھ کے دیتا ہے کہ یہ گلے میں ڈال لینا، تمہارا کام بن جائے گا. یہ تعویذ گنڈے، قبروں پہ جانا، دعائیں مانگنا، اور ایک طرف یہ بھی سمجھنا کہ میں مسلمان ہوں، 5 حج کیے ہیں تو میں متقی ہوں، سفید کپڑے پہن کے، ٹوپی لگا کے، اونچی، زمین پہ اس طرح چل رہے ہیں کہ اس سے زمین پھٹ جائے گی شاید ان کے پیروں سے، وہ متقی سمجھتے ہیں. ہاں تو جب تک کہ یہ شرک نہیں چھوٹے گا اس وقت تک یہ تقوی نہیں ہوگا، یہ حق ادا نہیں ہو رہا. امن اتقوا اللہ حق تقاتے، یہ حق ادا نہیں ہو رہا بالکل. اور موجودہ صورتحال میں جو میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں تجربہ ہے کہ ان مسلمانوں کا حال یہ ہے جو 5 6 حج کر کے آئے اور یہ 100 آدمیوں کو روزانہ کھانا کھلاتے ہیں، کہ یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. قرآن اس کو منافقت کہتا ہے کہ جو تم کہتے ہو اور کرتے نہیں ہو، جو کرتے ہو وہ کہتے نہیں ہو، یہ منافقت ہے. یہ کردار کا بہت بڑا گھناؤنی حصہ ہے. تو ادھر شرک بھی ہم کر رہے ہیں، منافقت بھی کر رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم متقی ہیں. تو ایسا نہیں ہے، یہ حق تقاتے ہی نہیں ہو رہا. حق تقاتے ہی کرنا ہے تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ایکسکیوز می. میں ایک پہلے مثال دیتا ہوں، پھر اس مضمون کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. ہمارے محمود بھائی مثال سننے کے لیے دروازے پر گئے. ایک شخص کو زکام ہو گیا، سر میں درد ہے، بخار ہے، کھانسی ہے، بہت کچھ ہے. محمود بھائی سننے میں آئی بات؟ آپ کی آواز نہیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی. میں نے نہیں سنا، میں ذرا اٹھ کے گیا تھا. اچھا بس ٹھیک، اب آ گئی آواز. جی ہاں میں مثال دے رہا تھا، ایک شخص ہے، اس کو بخار ہے، زکام ہے، نزلہ ہے، سر میں درد ہے، اس کا حال برا ہے. وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو اچھی طریقے سے دیکھتا ہے، پھر دوا لکھتا ہے، اور دوا لکھنے کے بعد اس کو 2 باتیں کہتا ہے. وہ ایک بات تو یہ کہتا ہے کہ تمہیں دیکھو نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، سردی لگ رہی ہے، تو تم باہر ٹھنڈی ہوا میں مت جانا، تم ٹھنڈا پانی مت پینا، تم اچھی نیند لو، تم اچھی نیند بھی چاہیے تمہیں. اور اس کے بعد وہ دوا دیتا ہے کہ یہ دوا، یہ صبح میں ناشتے کے بعد کھانا، یہ دوا جو ہے یہ دوپہر کھانے کے بعد کھانا، اور یہ دوا رات کو کھانا اور سوتے وقت کھانا. اس نے 2 باتیں کہیں. ایک بات تو اس نے کہا کہ تم نہیں کرو، یہ کام نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا.
اور دوسری بات اس نے کہا یہ کرو کرو کرو. تو جب یہ دونوں باتیں ملتی ہیں، ایک تو نہیں کرو اور دوسری کرو، اس کے بعد اس کی صحت ہو جاتی ہے. مثال سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ پہلے کہتے ہیں یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں میری ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا. پھر کہتے ہیں تم جو کچھ کہتے ہو اس پہ عمل کرنا ہے، تمہیں جو کچھ تم کہہ رہے ہو. تیسری بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا. اس کے اپوزٹ بھی کہتے ہیں کہ سچ بولنا. یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے انسان جھوٹ نہیں بول رہا لیکن سچ بھی نہیں بول رہا. متقی نہیں ہے. متقی وہ جو ہے جھوٹ نہیں بولے اور پھر بولے تو سچ بولے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وعدہ جو کیا اسے پورا کرو. وعدہ کر کے اسے پورا نہیں کرو گے یہ متقی نہیں ہو تم. جھوٹ نہ بولو، سچ بولو. وعدہ وفا نہیں کرو، وعدہ پورا کرو. جب تولو تو کم مت تولنا، الٹا پورا تولو. جب ناپو تو کم نہیں ناپنا، پورا ناپنا. ڈاکٹر نے کہا تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں پینا، تمہیں فلاں چیز نہیں کھانی، تمہیں آرام نہیں ملا ہے، تم ٹہلنے نہیں جانا. پھر تمہیں کرنا یہ ہے. تقوی کے اندر بھی دو چیزیں شامل ہیں، ایک چیز نہیں کرنا اور ایک چیز کرنا. اور اللہ نے بہت صاف ستھرے الفاظ میں قرآن میں ایک ایک اسٹیپ سمجھا دیا کہ کیا نہیں کرنا اور کیا کرنا ہے تمہیں. جب کوئی سامان بیچ رہے ہو، بنا رہے ہو، اس میں ملاوٹ نہیں کرنا. صاف ستھرا جو مال ہے وہ بیچنا ہے آپ کو، ملاوٹ نہیں کرنی تمہیں. سنار سونے میں ملاوٹ کرتا ہے، چاندی میں. اسے متقی اگر بننا ہے اللہ کہتا ہے ملاوٹ نہیں کرو، جو پیور ہے وہ بیچو، ورنہ تم متقی کہاں سے ہوئے. سفید کپڑے پہنے، سفید چادروں پہ بیٹھی ہوئی، تکیے لگائے بیٹھے. حاجی جناب لکھا ہوا حاجی شریف حسین. اور پھر تمہاری جو ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں، ہر اسٹیج پہ تمہاری ذمہ داری ہے اس اسٹیج کو، ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. سب سے پہلے تمہاری ذمہ داری، جب تم ابھی شعور تک نہیں پہنچے ہو، تم ابھی اولاد ہو، بچے ہو، تمہارے اوپر ذمہ داری اپنی پڑھائی، اپنی صحت، اپنی ترقی کی طرف دھیان دینا، یہ ذمہ داری ہے. تم طالب علم ہو تو پہلے تم اپنے سبق کو پورا یاد کرو، باقاعدگی سے مدرسے جاؤ، اسکول کالج جاؤ، یونیورسٹی جاؤ، اور جو استاد تمہیں کام دیتا ہے، ہوم ورک دیتا ہے، اسے ذمہ داری سے پورا کرو.
جب شعور کو پہنچ جاؤ، بڑے ہو جاؤ، تو تم پھر والدین کی خدمت کرو، یہ ذمہ داری تمہاری۔ جب تم ملازم ہو جاؤ تو جو امپلائر سے تمہارا کانٹریکٹ ہوا ہے کہ 9 بجے کام شروع کرنا ہے، 5 بجے ختم کرنا ہے، دفتر بیچ میں 1 گھنٹہ کھانے کا آپ کو ملے گا، اسے پوری ذمہ داری سے ادا کریں۔ پھر بڑے ہو گئے، ملازمت بھی مل گئی، اس کے بعد اما جان ابا جان نے مل کے آپ کی شادی کرا دی، اب آپ شوہر ہو گئے، اب آپ کی ذمہ داری اور بڑھ گئی آگے۔ الرجال قوامون علی النساء، اب ابھی تک تو یہ ذمہ داریاں تھیں، والدین کی خدمت تھی، امپلائر سے کانٹریکٹ ہوئی اس کی ذمہ داری تھی، اب اس کے بعد شادی ہوئی تو بیوی کی ذمہ داری آ گئی، اس کی ضروریات زندگی فراہم کرنا اور اس کے جذبات اور ایموشنز کا خیال رکھنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اور ذمہ داری بڑھ گئی۔ اس کے بعد جب اولاد ہوئی تو آپ کی حیثیت والدین کی ہو گئی، ابھی تک تو والدین کی خدمت کر رہے تھے، اب بچوں کو پالنا ہے آپ کو، یہ ذمہ داری ہو گئی۔ تو آپ دیکھیں انسان کی پوری زندگی جب سے پیدا ہوتا ہے اور جب تک مرتا ہے، اس کی اتنی ذمہ داریاں ہیں، اس کو اپنی تمام صلاحیتوں سے اور اپنے علم سے ان تمام ذمہ داریوں کو پورا کرنا یہ حق تقاتی ہی، یہ حق ہو جائے۔ وہ متقی ہے، اور وہ اس بات کو پورا کر رہا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تو ہم نے لب لباب جلدی سے ہم کر لیتے ہیں، 4 بج رہے ہیں، 5 بج رہے ہیں۔ متقی وہ ہے جو برائیوں اور غلطیوں سے پہلے پرہیز کرے، نمبر 1، تمام گناہوں سے بچے۔ پھر دوسرا کام جو اس کے ساتھ ہے وہ یہ کہ تمام برائیوں سے بچنے کے بعد وہ اس کی جگہ اللہ نے جو ہدایت دی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، ان ہدایات کے اوپر بھرپور اپنی پوری صلاحیتوں سے عمل کرے۔ تو یہ دونوں چیزیں مل کر پھر جو ہے وہ تقویٰ ہوتا ہے، اور حق تقاتے ہی اسی طرح ہوتا ہے پھر۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی یہ یوٹیوب پہ اور اس پہ جائے گا، تو ہمارے جو سامعین و قارئین جنہوں نے سوال کیا تھا، میں امید کرتا ہوں کہ ان کے سوال کا جواب پوری تفصیل سے پہنچ جائے گا۔ ہم نے 2-3-4 ہفتے پہلے ایک مضمون کیا تھا کہ مسلمان جب شادی کریں تو اس کی اللہ تعالیٰ نے کیا شرائط بتائی ہیں۔ وہ ہم نے شرائط، ماشاءاللہ وہ ویڈیو بہت دور تک گیا ہے، لیکن اس پر بھی قارئین نے اور سامعین نے صرف کہا کہ یہ اس کے علاوہ اور کیا ہونا چاہیے جو صحیح مسلمان کی شادی ہو۔ تو میں 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو مہر اور دوسرا جہیز کی رسم۔ ان دونوں پہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک، یہ میری پوری نیت ہے صحت مند رہا اور زندہ، تو مہر اور جہیز پر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا تاکہ
وہ مضمون مکمل طور پر لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. تو یہ دو چیزیں رہ گئی تھی. میں نے مینشن تو صرف مہر کا لفظ کیا تھا. میں یہ بتاؤں کہ مہر کیا ہے, کتنا ہوتا ہے اور کتنا ہونا چاہیے, کس طرح وصول ہوتا ہے, کس طرح دیا جاتا ہے. اور اسی طرح جہیز کے اوپر انشاءاللہ میں اپنی علم کے مطابق بتاؤں گا کہ جہیز یہ رسم کہاں سے آئی, کیسی آئی, صحیح ہے غلط ہے. الحمدللہ. کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں. افلا يتدبرون القرآن